میں آج کی عبادت میں آپ کو خوشامدید کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ایسی چیز جس کو آپ نہیں سمجھتے اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے۔ تو عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ پولس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا اور اسے کہا، امید کا خدا تمہیں ساری خوشی اور سلامتی سے بھرے جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کچھ ہے جو وقوع میں آتا ہے جب آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو ہی آپ اپنا ایمان اس پر رکھتے ہیں، سلامتی ہے جو بائبل بیان کرتی ہے، جو ساری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو خدا آپ کے اندر کرتا ہے، جو مافوق الفطرت قوت ہے۔ یہ تصنیخ نہیں ہے، یہ مافوق الفطرت قوت ہے، اور یہ ہے وہ آپ کو سلامتی بخشتا ہے جو ساری انسانی سمجھ یا سوچ سے بالکل پرے اور باہر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ رومانیہ گیا اور ایمانداروں نے ایک دوسرے کو سلام کہا، یہ میرے لیے ایک سازش کی طرح تھا۔ ایمانداروں نے ایک دوسرے کو پیس کے ساتھ سلام کیا، جس کا مطلب ہے سلامتی، اور انہوں نے سلامتی کہا۔ اب یہ رومانیہ کا عام سلام نہ تھا، یہ کلیسیا میں مسیحیوں کے درمیان یوں سلام کہنا تھا۔ اب میرے لیے یہ سازش کیوں تھی؟ وہ ستائے گئے تھے، انہیں نیچ سمجھا گیا، وہ مسترد کیے گئے تھے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا جیسے زمین کی گندگی ہو، اور پھر بھی ان کے ملنے میں سلامتی تھی۔ اب اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ انہیں ناراض ہونا چاہیے تھا، ان میں امید نہیں ہونی چاہیے تھی، انہیں حوصلہ شکن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ مل رہے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا سلامتی بخشتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ حالات کیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیسے مسائل سے دوچار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کتنے ستائے گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں حالات کتنے ناسازگار ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں۔ وہ سلامتی بخشتا ہے جو ساری انسانی سوچ سے پرے اور باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس رسول نے کہا اور لکھا، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو اطمینان کا خدا جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو آپ خدا کے پاس آئیں۔